پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کے رحم کو مانگیں تاکہ اس دنیا میں آپ آگے بڑھ سکیں۔ آپ اپنی منزل کی طرف تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ پیچھے کی طرف، اپنے ماضی کی طرف دیکھنا نہ چھوڑیں۔ ہمیں اپنے ماضی کی طرف، ہمیں پیچھے کی طرف اب دوبارہ نہیں دیکھنا، کیونکہ مسیح یسوع نے ہمارے سارے گناہوں کو، ساری غلطیوں کو مسیح نے صلیب پر خون بہا کر ساری غلطیاں، ساری خطائیں معاف کر دی ہیں۔ ہم اس دنیا میں کچھ بھی نیا نہیں کرتے، یا اس دنیا میں ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا جو خدا کو سرپرائز کر دے۔ خداوند ہماری ساری غلطیوں کو، خداوند ہماری ساری ناکامیوں کو، خداوند ہماری ساری شرمندگیوں کو جانتا ہے، مگر سٹل خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ، مسیح یسوع کے ساتھ اس دنیا میں آگے بڑھیں۔ انسان بیماریوں سے، کمزوریوں سے تب تک ڈرتا ہے جب تک اس بیماری کا علاج نہ ہو، یا اس بیماری کی کوئی ویکسین نہ ہو، یا اس بیماری کی کوئی دوائی نہ بنی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان کو معلوم پڑ جائے کہ اس بیماری کا علاج آ گیا تو انسان پھر اس بیماری سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ان بیماریوں کا کیا جو ابلیس نے ہماری ذہن کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، وہ زہر جو ابلیس ہمارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے ڈپریشن کا، اور ہمیں بتاتا ہے کہ تم فیلئر ہو، ہمیں بتاتا ہے کہ تم ناکام ہو، تم نے گناہ، تم نے غلطی کی ہیں، خوف کا، یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو ابلیس ہمارے ذہن کے اندر ان کا زہر ڈالتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان ساری بیماریوں کا علاج 2000 سال پہلے ہی دریافت ہو چکا تھا، اور اس تمام بیماریوں کا علاج جو دریافت ہوا تھا وہ کسی سائنسدان نے نہیں کیا تھا، کسی ڈاکٹر نے نہیں کیا تھا، بلکہ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے صلیب پر خون بہا کر ان ساری بیماریوں کا، ان ساری کمزوریوں کا علاج دریافت کر دیا تھا۔ یہ خوشخبری ہمارے پاس ہے کہ اب ابلیس اگر ہمارے ذہن میں کسی بیماری کو لے کر آتا ہے، یا کسی شرمندگی کو لے کر آتا ہے، یا کسی ہمارے فیلئر کو لے کر آتا ہے، یا ہمارے پاسٹ کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے، تو ہم اس کے سامنے خدا کا کلام رکھیں اور اس سے کہیں کہ مسیح یسوع کے مار کھانے کے سبب سے میری ساری غلطیاں، میری ساری کمزوریاں معاف کی گئی ہیں۔ آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں امثال کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 20ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ جو خدا کے کلام کو پا لیتے ہیں یہ ان کی جسم کی صحت ہے۔ مسیح یسوع نے صلیب پر جب اپنی جان دی ہے، ایک کم 40 کوڑے کھا کر ہماری ساری جسم کی بیماریوں کو دور کیا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے جسم کی صحت ہے، ہماری زندگی کی صحت ہے، اور خدا کا کلام زندگی میں ہر لمحے ہماری مدد اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ایون کہ اکانومی بہت نیچے جا رہی ہے، ڈالر بہت بڑھ رہا ہے، تو ہم خدا سے کہیں خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، میری سورس کوئی اکانومی نہیں ہے بلکہ میری سورس زندہ خدا ہے، اور خداوند تو مجھے بیابان کے اندر بھی کامیاب کرے گا، مجھے ترقی بخشے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو ابلیس نے یہ زہر ڈالا تھا آدم اور حوا کے ذہن کے اندر، باغ عدن کے اندر ان کے ذہن کے اندر زہر ڈالا، اور اس سبب سے انہوں نے غلطی کی، اور اس سبب سے انہوں نے مشکلات کے دروازے کھول دیے، اور جیسے ہی ان کو معلوم پڑا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے چھپنا شروع کر دیا، اس کے بعد ان کو ڈر لگنے لگ گیا، ان کو خوف ان کی زندگی میں چھا گیا۔ یہ ابلیس کی چال ہے، یہ ابلیس کرتا ہے، انسان کی ذہن کے اندر آتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر پوائزن ڈالتا ہے، اس کے ذہن کے اندر ایسی باتیں ڈالتا ہے جس کے سبب سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، انسان کو ڈر لگنے شروع ہو جاتا ہے، انسان جو ہے چھپنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے جیسے ہی آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے، خدا نے اسی وقت جو پوائزن
शैतान ने उनके जहन में डाला था, खुदा ने उसी वक्त उस पॉइजन का एंटीडोट बनाना शुरू कर दिया। और एंटीडोट जो खुदा ने बनाया वो किसी जानवर के खून से नहीं बनाया, बल्कि मसीह यीशु के खून से बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे ही मसीह यीशु के खून को हम अपने जहन में लेकर आते हैं, उसके बाद इब्लीस हमारे जहन में चाहे कोई भी हमारा पास्ट लेकर आए, चाहे कोई भी हमारी नाकामियां हमारे सामने रखे, हमारी गलतियां हमारे गुनाह सामने रखें, मसीह यीशु का खून वो सारे पॉइजन को, वो सारी बीमारियों को, हमारे जिस्म के अंदर भी अगर कोई बीमारी होती है, यीशु के खून से वो सारी बीमारियां जाती रहती हैं। जो एंटीडोट खुदा ने मसीह यीशु के खून से बनाया है, उसका शैतान के पॉइजन के साथ कोई मैच ही नहीं है। जब इब्लीस का पॉइजन बहुत छोटा और कमजोर है, मसीह यीशु का जो एंटीडोट यीशु मसीह का खून है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और ताकतवर है। हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन खुदा से कहें, खुदावन तेरा रहम, तेरी तसल्ली जो है मेरी गलतियों से बहुत बड़ी है, और खुदावन हमेशा हमें माफ करता है। हर इंसान कहीं ना कहीं इब्लीस का डसा हुआ है, चाहे लोग उसको आकर उसके ज़हन में पॉइजन डालें या इब्लीस उसके ज़हन में आके पॉइजन डाले। हर इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई उसको टेंशन है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप ये एंटीडोट जो है, ये मेडिसिन जो है, ये खुदा का कलाम जो है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जहन के अंदर लें और खुदा से कहें, खुदावन तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए मेडिसिन है, मेरे जहन के लिए मेडिसिन है। जो इब्लीस ने मेरे जहन के अंदर पॉइजन डाला हुआ है, खुदा का कलाम कहता है ये मेरे जिस्म की सेहत है, ये मेरे जहन की सेहत है। और उसके बाद जब खुदा के कलाम को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेंगे तो आपको बहुत प्यारी नींद आएगी। रात को फिर वो बातें आपको तंग नहीं करेंगी जो इब्लीस ने आपकी ज़िंदगी में डाली हुई हैं। और इब्लीस चाहता है कि आपका फ्यूचर जो है ब्राइट ना हो, लेकिन आप मेक श्योर करें कि इब्लीस के पॉइजन के सबब से खुदा ने जो आपका ऑसम फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है उसके अंदर आप दाखिल हो। इब्लीस के पॉइजन के सबब से आपका फ्यूचर आपसे दूर ना चले जाए। कलाम को अपने जहन के अंदर रखें, ये हमारे जिस्म, हमारे जहन की सेहत है। आप क्या समझते हैं कि इब्लीस आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, या इब्लीस आपको तंग इतना ज़्यादा क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि आप वो शख्स हैं, खुदा के वो बेटे हैं, खुदा की वो बेटी हैं आप, कि जिसको खुदा ने इस्तेमाल करना है इस दुनिया में तब्दीली लाने के लिए, इस दुनिया के अंदर मसीह यीशु के कलाम को फैलाने के लिए। आप इस वर्ल्ड को चेंज करने वाले हैं, आप हिस्ट्री मेकर हैं। इस सबब से इब्लीस जो है आपकी ज़िंदगी में लोगों के सबब से, अपनी चालाकियों के सबब से आपके जहन में पॉइजन डालता है। लेकिन आप खुदा के कलाम को अपने जहन में रखें, अपनी आंखों के सामने रखें, इब्लीस कभी आपके करीब नहीं आएगा। खुदावन आप सबको बरकत दे।